بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جن کو مختلف القابات سے زمانہ آج بھی یاد رکھتا ہے، کوئی اللہ کے اس نبی کو عبدالغفار کہتا ہے تو کوئی عبدالجبار کہتا ہے، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجی اللہ بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا اور نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی انہیں بار بار سمجھاتے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنا پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے اور بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب مساکین کی آپ پر کوئی ایمان نہ لایا کہ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اتنے میں تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو اور مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں اور تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ اے اللہ، میری قوم کو تباہ و برباد فرما۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر اور تیری یہ ظالم قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، تو نہ وہاں سمندر تھے، نہ دریا اور نہ درخت تھے۔ تو پھر اللہ کے نوح نے درخت اگائے اور لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا، اور آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، لوہا لاتے اور کیل بناتے گئے اور تختوں کو جوڑ کر اور اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ اور تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی۔ یہاں تو نہ دریا ہے نہ کشتی ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 20 گز، ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، اور بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اور ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس میں داخل نہ ہو۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ وہ مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں، ہر وہ چیزیں جن کی زندگی کے آثار ہیں، انہیں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد ہر کتاب میں 80 بتائی گئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور قوم کو ڈبا دے گا۔ اور اس بات کو سن کر قوم نوح ہنستی رہی تھی کہ اتنے میں تندور سے پانی ابلنے لگا اور لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی۔
کہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے، اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی، اور کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے، اور اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ اور کافروں نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل تھے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دور سے آواز دی کہ اے کنان، اس کشتی میں آ جا، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے۔ تو کنان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی دیر میں پہاڑ کی کشتی میں پہنچ جائیں گے، اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ تو پانی اتنا بڑھتا گیا، نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا، اور مسلسل پانی بڑھتا رہا اور چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا بند ہو گیا اور ختم ہو گیا، اور بارشیں بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا، اور 5 ماہ تک کشتی پانی میں طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریا دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی کو حریرہ رات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جوتی ہے۔ چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فیٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں، اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا، اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور پھر سے اپنی قوم کو آزاد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ آپ کے ایک بیٹے سام سے عربی نسل چلی، اور دوسرے بیٹے حام سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت سے جس سے ترکی نسل چلی۔ یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو آباد کرنے کا پھر سے فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔